السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، حج کے احکام و مسائل، حج کا طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے حج کرنے جانے کے لیے ہم تمام چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں، تو ویسے میں نے اس موضوع کا انتخاب نہیں کرنا تھا، کیونکہ جو آج بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ اس طرح دروس وغیرہ میں شامل نہیں ہوتی، لیکن ایک دو دوستوں کے کہنے کی وجہ سے میں چند باتیں جو ہیں وہ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے احرام کا خیال کرتے ہیں کہ حج کے لیے جانا ہے تو احرام لے کے رکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں وہاں پر استعمال ہونی ہیں، کپڑے ہیں، جوتی ہے، ہر چیز کا انتظام ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دو چیزیں زیادہ ہی رکھی جائے، لیکن جس چیز پر ہم نے جانا ہے، جہاز ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے لازمی ہے پاسپورٹ کا ہونا، اور باقی جو اشیاء ہیں جس طرح حکومت پنجاب نے، حکومت پاکستان نے حج کرنے کے لیے چند چیزوں کا جو انتخاب کیا ہے، جس طرح ویکسینیشن ہے اور آپ کی دوائیوں کا جو میڈیسنز جو آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے، اس کا ایک الگ انتظامات ہے۔ تو اس کے متعلق بھی میں چند باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ الحمدللہ میں ہو کے آ چکا ہوں، پچھلے سال آپ سب کو علم ہے، تو اس تجربے کے لحاظ سے جو اس وقت ایکسپیرینس ہوا، اس کے مطابق چند باتیں جو ہیں، سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو ہم نہیں جا سکتے، وہ تو ہمیں ایئرپورٹ کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پاسپورٹ کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے لیے، کیونکہ جو پرائیویٹ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے تو حج تربیتی پروگرام کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کے لیے ایک حج ٹیوٹوریل کیا جاتا ہے، دوسرے علماء کو بلایا جاتا ہے ان کو طریقہ کار سکھانے کے لیے، پھر اس کے بعد جو ایجنٹس ہیں ان کو بلایا جاتا ہے آگے مزید تفصیلات بتانے کے لیے کہ کیا کیا کرنا ہے، کون کون سی چیزیں ساتھ رکھنی ہیں، کس طرح کے فارم ساتھ رکھنے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانی ہیں، ان کے لیے ایک باقاعدہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو گورنمنٹ کے تھرو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کے متعلق سمجھ لیتے ہیں، کسی بھائی سے پوچھ لیا، کسی دوست سے پوچھ لیا کہ کس طرح جانا ہے، کیا کیا انتظامات کرنے ہیں۔ تو اس لیے ان دوست احباب کے لیے یہ مختصر سے جو ہے میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ لازمی چیز جو ہے پاسپورٹ اور ویزا، یہ سب سے مین چیزیں ہیں، اس کا ہمارے پاس ہونا۔ اب وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پاسپورٹ تو لے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اصل پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، ویزے کی اصل کاپی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں، وہ تو ٹھیک ہے وہ لے بھی لیتے ہیں، لیکن اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو وہاں پر بسز والے ہوتے ہیں یا گاڑیوں والے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں، پاسپورٹ لے کے جو ہے وہ کہتے کھڑے ہو، میں آپ کے لیے گاڑی کا بس کا انتظام کر کے آتا ہوں، اور کتنی دیر وہ غائب رہتے ہیں۔ اب کوئی ہم سے پوچھ لے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو، کدھر جانا ہے، ہمارے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے نہ ہمارے پاس ویزا ہے، کیونکہ وہ بندے کے پاس ہے جو لے کے گیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس کم از کم پاسپورٹ کی ویزے کی کاپی موجود ہونی چاہیے کہ ہم اس کو دکھا سکیں کہ بھئی ہم پاکستان سے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں،
تو وہ دیکھے گا، وہ پھر اس بندے کو پکڑ کے لے کر آئے گا جو آپ کا پاسپورٹ وغیرہ لے کر گیا۔ یہ دو مین چیزیں جو ہیں اس کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور بیچارے پھر بعد میں ادھر پھرتے رہتے ہیں، کبھی کس سے پوچھ کبھی کس سے پوچھ، میں یہاں پہ بیٹھا تھا آپ نے دیکھا میں یہاں پہ۔ اس لیے کوشش کرے کہ ان چیزوں کی کم از کم 2 کاپیاں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا بیگ لے لیں، مارکیٹ میں بازار میں کئی کثیر تعداد میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل جاتی ہیں، جس طرح بیگ ہے وہ آپ لٹکا لیں، اس میں اپنا سارا سامان جو ہے وہ لازمی رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے تیسری چیز کہ جو آپ کی میڈیسنز ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب جو حضرات جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے بابر اپنے گھر کی زیارت اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو علم ہے کہ اگر جو ہمارا پرس ہے یا ہمارا بیگ ہے اس میں 1 یا 2 گولیوں سے زیادہ، یعنی کہ 1 دن کی میڈیسن سے زیادہ ہو، وہ نکال لیتے ہیں، وہ جانے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہے جہاز میں، تم کسی کو بھی دے دو، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کسی کو سوٹ نہ کرے، تو اس لیے وہ جانے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ جتنی تمہیں استعمال کرنی ہے، 2 گولیاں استعمال کرنی ہیں، وہ رکھ لو، باقی پیک کروا کے جو بک کرنے والا بیگ ہے اس میں رکھ کے لے کے جاؤ۔ باقاعدہ اس کے لیے جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ایجنٹس جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح لاہور میں حاجی کیمپ لگتا ہے، اس میں سارا آپ کی ویکسینیشن ہوتی ہے، باقاعدہ وہاں پر ٹیکے لگتے ہیں، آپ کو ویکسینیشن فارم بنا کے دیتے ہیں کہ اس بندے کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ پھر جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں کچھ لوگ چیک کر لیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ چیک نہیں کرتے۔ ہاں، جو ویکسینیشن کا جو کارڈ ساتھ ملتا ہے، سٹیکر ملتا ہے، وہ آپ کے ویکسینیشن کا جو کارڈ جو سٹیکر ساتھ ملتا ہے وہ آپ کے پاسپورٹ پہ لگا دیتے ہیں، چپکا دیتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو سٹیکر دیتے ہیں اسی وقت چپکا لیں، اگر کارڈ ہے تو پاسپورٹ کے اندر رکھنا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ دیکھتے ہیں، یا اسٹیپلر کے ساتھ آپ ساتھ لگا لیں، ٹیپ کے ساتھ لگا لیں، لیکن وہ لازمی آپ نے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ وہ ایئرپورٹ پہ بھی چیک ہوتا ہے، سعودیہ لینڈ کے ایئرپورٹ پہ بھی چیک ہوتا ہے، جب ہم سعودیہ ارائیو کر جاتے ہیں وہاں پہ بھی جا کے چیک ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ چند چیزوں ایک اور جو ہے کہ اکثر دوست احباب جو ہیں وہ کینچی اپنے چھوٹے بیگ میں لے کر جاتے ہیں، یا جو چھوٹی چھری ہوتی ہے جو ایسے کر کے کھولنے والی ہوتی ہے، بند بھی ہو جاتی ہے، کھل بھی جاتی ہے، وہ لے کے جاتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز کاٹنی ہوگی، میں نے کوئی تیاری وغیرہ کرنی ہوگی تو میں کر لوں گا، وہ جانے نہیں دیتے۔ آپ جتنی مرضی ان کے تلے ملتے کر لیں۔ اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے خاص طور پر اکثر خواتین جو ہے وہ کریم یا اس طرح کی کوئی لیکوڈ چیزیں جو ہے وہ یا لپسٹک وغیرہ اس طرح کی انہوں نے اپنے پرس میں رکھی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں جانے دیتے، وہ بھی نکال لیتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے ضائع کرنے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی سستی چیز تو آتی نہیں ہے 100-200 والی، آج 100-200 کی بھی بڑی ویلیو ہے، لیکن 100-200 والی چیز تو نہیں ہے، 500-700 1000 2000، تو آپ نے ضرور وہاں پہ جا کے ضائع کرنے، تو کوشش کریں کہ جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کر لیں، باقی اس بیگ میں رکھ لیں جو آپ نے بک کروانا ہے۔ اور جو بک کروانا ہے اس میں بھی دھیان رکھیں اس بات کا کہ لیکوڈ والی چیز یعنی کہ پانی والی چیز جو ہے، پانی سے مراد یہ ہے پانی والی بوتل ہے، اس طرح کی چیز نہ ہو۔ سروں کا تیل ہے وہ بھی آپ کو جتنی ضرورت ہے کم سے کم کوشش کرے کہ رکھے۔ اگر آپ بڑی شیشی لے کے جاتے ہیں وہ بھی نکلوا لیں گے، کیونکہ ان کی مشین جو ہے کافی ہائی ٹیکنالوجی والی مشین ہے، تو ہر قسم کا سینسر اس میں موجود ہے۔ آپ کے پاس کوئی چاقو ہے، یعنی کہ چاقو سے مراد اس طرح کی ہے کہ جس طرح جو معذرت کے ساتھ جو اس طرح قتل وغیرہ کرتے ہیں یا اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے، تو اگر وہ آپ کے بیگ میں وہ دیکھ لیں گے تب بھی بیگ کھلوا لیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے یہ میں چند باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھے ہیں، لوگوں کے بیگ کھلتے ہوئے، اور ایسے صرف کھولتے نہیں، وہ پھاڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کھولنا، جلدی کھولو، آدمی ذرا سے بھی دیر کر دے اور کوئی نہ کوئی چیز منگوا کے اس بیگ کو پھاڑ دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں کا احتیاط کریں۔ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی لازمی کرائیں، ویزا کی فوٹو کاپی لازمی کرائیں، دوائیاں جتنی چاہیے وہ رکھ لیں، باقی پیک کر کے وہ آپ کو پیک کر کے دیں گے۔ حاجی کیمپ والے جو ہیں آپ اپنی میڈیسن جتنی آپ نے استعمال کرنی ہے، 10 دن کا پیکیج ہے، 15 دن کا ہے، 21 دن کا، 40 دن کا، جتنی آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ آپ ساتھ لے جائیں، وہ آپ کو پیک کر کے اوپر سٹیکر لگا کے آپ کو دیں گے کہ آپ کی دوائیاں پیک ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے بک کرنے والے بیگ میں رکھ دینی ہے۔
باقی جو اس طرح میں نے بتایا کہ شارپ چیزیں جس طرح کی چھری ہے، کینچی ہے، یہ بھی چیزیں کسی بھی قسم کے آپ نے اپنے بیگ میں نہیں رکھنی۔ اور جو مشکوک چیزیں ہیں، خاص طور پہ مشکوک چیزیں جو ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے بیگ میں، خاص طور پہ ہینڈ کیری والے بیگ میں نہ رکھیں جو آپ نے جہاز میں لے کر جانا ہے۔ ہاں جو بک کروانا ہے اس میں وہ کچھ نہیں کہتے۔ اور تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے وہ ویل چیئر لے کے جانے والے یا پرام لے کے جانے والے جو حضرات ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جو آپ کی ویل چیئرز ہیں یا آپ کی پرام جو ہیں، جو بچے جس پہ لے کے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو بک کروانی پڑے گی، وہ بھی آپ کو جہاز میں لے کے جانے نہیں دیں گے۔ آپ زبردستی کریں گے تو تب بھی وہ آپ نے پاس رکھ لیں گے، پھر وہ بک بھی نہیں کروائیں گے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ ایک دو باتیں اور بھی ذہن میں آ رہی تھی، وہ بات کرنے لگے، وہ نکل گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کل آئی تو کل میں دوبارہ اس کے متعلق چند باتیں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہاں آ گئی الحمدللہ۔ یہ میں بتانے لگا تھا کہ ویکسینیشن جب آپ نے کروانی ہے تو اکثر ہوتا ہے کہ جو ویکسینیشن والا ٹیکہ لگاتے ہیں اس کے بعد ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاطاً جو ہے وہ پیناڈول کی ایک گولی اپنے پاس لازمی رکھے۔ ویکسینیشن کروانے کے بعد فوراً جو ہے وہ دوائی کھا لیں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں تقریباً اندر سے باہر آتے سارا پروسیجر ہوتے ہوتے 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اندر سے باہر آ کے آپ جب اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھے تب جو ہے وہ ایک پیناڈول کی گولی کھا لیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے کافی آرام آ جائے گا۔ اگر نہ آئے تو پھر لازمی جو ہے وہ ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ اس کا ذرا بھی نہ کریں کہ یار کچھ نہیں ہو جائے گا ٹھیک، میں ادھر جاؤں گا ادھر جا کے ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ویکسینیشن لگاتے ہی اس لیے ہیں کہ جب آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو وہاں کے جو ماحول ہے، آب و ہوا ہے، اس سے آپ کو اثرات زیادہ نہ ہوں، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس لیے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی بھائی بہنیں جو بھی جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول و منظور فرمائے اور اس کی نیت کو اللہ تعالیٰ اختتام تک پہنچائے۔ کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی نیت کو اختتام تک پہنچائے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہی یا تو حج سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یا جاتے ہوئے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کئی مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔